صاحب گانے اور موسیقی میں کیا فرق ہے؟ گانا تو اسلام میں جائز ہے اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہوں اور جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خوشی کے موقع کے اوپر، شادی کے موقع کے اوپر گانے کی اجازت دی ہے. بلکہ ایک انصار کی شادی تھی تو سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم نے گانے والی عورت کیوں نہیں بھیجی ساتھ، کہ خوشی کا موقع تھا وہ گانا گاتی. لیکن مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یہ معاملہ کر سکتی ہیں. اب رہ گیا میوزک، اس میں اختلاف ہے کہ کس حد تک میوزک الاؤڈ ہے. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ دف تو الاؤ ہے. نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا تھا انصار مدینہ میں، ان کے ننہال کے خاندان کے لوگوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دف تک نہیں ہے، باقی بھی انسٹرومنٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تعداد بہت تھوڑی ہے. میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ دف کے علاوہ باقی جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو آپ میوزک کے طور پر یوز نہ کریں. دونوں تو نعتیں بھی انسٹرومنٹس کے اوپر ہوتی ہیں. بس وہ جو علماء ہیں وہ تو ان نعتوں کو پروموٹ نہیں کرتے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب آئے دن نعت خوانوں کے بارے میں اس لیے بول رہے ہوتے ہیں نا. پاکستان میں جو ٹاپ کے نعت خوان ہیں ان میں سے ایک اویس رضا قادری صاحب ہیں. انہوں نے بھی آج سے آلموسٹ کوئی 10-12 سال پہلے یہ میوزک کے ذریعے نعتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو ان کے جو اپنے پیر صاحب تھے الیاس قادری صاحب، انہوں نے منع کیا تو انہوں نے پھر ختم کر دیا سلسلہ. اب وہ سمپل نعتیں ہیں جو ایک سٹائل ہے، باقی ان کا ایک یونیک سٹائل ہے، اس میں پڑھتے ہیں بس میوزک یوز نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں جس میں گانے میں خواتین نہ ہوں اور یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی خواتین میں کر سکتی ہیں، مردوں میں نہ کریں، مکس گیدرنگ نہ ہو.